اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کلاس، السلام علیکم جی بیٹا۔ ہمارا آج 16واں لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری تیسری نظم ہے سمارٹ سلیبس کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ بک کی چوتھی نظم ہے، تیسری شامل نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے چوتھی نظم ہی کرنی ہے۔ میر انیس نے اسے لکھا ہے، یعنی شاعر کا نام میر انیس، نظم کا عنوان میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ شاعر کا مختصر سا تعارف لیتے ہیں۔ میر انیس کا اصل نام ببر علی تھا۔ انیس کا کمال مرثیہ نگاری ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ دل میں ایک چھوٹی سی کربلا بسا رکھی تھی۔ انیس کا مرثیہ اعلیٰ خصوصیات کا حامل ہے اور انیس کی زبان صاف اور شستہ ہے۔ انیس کا مرثیہ حقائق سے لبریز ہے، اس لیے الفاظ دل پر اثر کرتے ہیں۔ مرثیہ کیا ہوتا ہے؟ مرے ہوئے کی یاد میں ایسے الفاظ لکھنا کہ پڑھنے اور سننے والے کا دل امڈے بنا نہ رہ سکے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یا میدان کربلا کی یاد میں یہ ایک طویل مرثیہ میر انیس نے لکھا ہے، جو ان کے لیے باعث شہرت بنا، باعث عقیدت ہے یہ، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ بند نمبر 1۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزۂ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اتل سے زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرۂ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ جی بیٹے معنی سن لیجئے۔ سبزۂ صحرا، صحرا کی گھاس، لہکنا جھومنا ہوا سے ہلنا، اطلس اعلیٰ قسم کا ریشمی کپڑا، زنگاری فلک نیلا آسمان جس میں سبز رنگ نمایاں ہو۔ سبز کون سا؟ جو زمین پر تھا، جو گھاس کا کلر تھا۔ مہک خوشبو، برگ گل پھول کی پتی، گل گلاب کے پھول کو کہا جاتا ہے شاعری کی اصطلاح میں۔ برگ گل پھول کی پتی، جھلک عکس یا روشنی، خجل شرمندہ ہونا، گوہر یکتا بے مثال موتی، گوہر موتی یکتا جس کی کوئی مثال نہ ہو، قیمتی موتی، شجر درخت، جواہر نگار مرصع سجا ہوا موتیوں کی طرح خوبصورت، جیسے زیور بنانے والے جوہری نے سونے کے زیورات کے اندر نگینے جڑ دیے ہوں، جواہر نگار، ٹھیک ہے جی، مفہوم ہے اس کا۔ دشت کربلا میں ٹھنڈی ہوا سے گھاس جھوم رہی تھی، سبز گھاس سے نیلا آسمان بھی شرما رہا تھا، درختوں کے جھومنے سے اور پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطروں پر ہیرے جواہرات قربان ہو رہے تھے۔ ہر درخت کے پتے بھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہیرے ٹانک دیے گئے ہوں۔ میر انیس لکھنؤ کے سب سے بڑے مرثیہ نگار ہیں۔ اشعار میں تشبیہات و استعارات، صنائع الفاظ اور تراکیب کے انتخاب میں بے مثال ہیں۔ یہ نظم ان کے ایک طویل مرثیے کا ابتدائیہ ہے، جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے ہم نے ایک تصویر دیکھ لی ہو۔ لفظی تصویر کاری سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لفظ لکھنے والا ہمیں تصویر دکھا دے، یوں لگے کہ ہم نے وہ سب کچھ دیکھا ہے جو لکھا گیا ہے۔ تشریح طلب بند کے پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ صبح سویرے جیسے ہی سورج مشرق کے ابر آلود افق سے جھانک رہا تھا، تو ایسے سہانے وقت میں
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے چل رہے تھے۔ یہ ہوا روح کے لیے باعث تسکین اور جسم کے لیے باعث راحت تھی۔ اور پھر اس مست و بے خود کر دینے والی ہوا نے دشت کربلا کی ہری ہری گھاس کو بھی رقاص بنا دیا تھا، جھومنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس باد صبا کے جھونکوں سے متاثر ہو کر گھاس بھی جھوم رہی تھی، غرض یہ کہ یہ سامان نہایت ہی حسین تھا۔ یہ سرد شبنمی ہوا، یہ صحت آفریں سما، یہ فرش سبز گھاس کا، یہ دل فریب آسماں۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ نباتات کی تازگی اور سرسبز گھاس کی لہلہاہٹ اور اس کی کثرت نیل گوں آسمان جس میں سبز رنگ نمایاں تھا، خجل کیے ہوئے تھا، شرمندہ تھا آج آسمان اپنے صاف شفاف نیلے رنگ میں، جب زمین کے سبزہ دیکھ رہا تھا، وہ سبزے کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا۔ کیوں شرمندہ تھا، کیوں خجل تھا، کیوں رشک کر رہا تھا؟ کیونکہ آج اس زمین کا سبزہ بہت قسمت والا تھا، کیونکہ فاطمۃ الزہرا کے لال حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے۔ یہ اس قدر حسین و دلکش منظر تھا کہ شاید چشم فلک نے نہ دیکھا ہو، لہٰذا پہلی مرتبہ اس قدر جاذب نظر منظر آسمان کو شرمندہ کیے جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ سبزہ صحرا کی ہریالی کے سامنے سبز ریشمی کپڑا بھی ہیچ تھا، نیچ تھا، کمتر تھا۔ گویا صبح کا منظر ہے کتنا دل نشیں، ہر طرف ہے نور سا پھیلا ہوا۔ تیسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ ایسے حسین نظارے کو دیکھ کر درختوں کی ٹہنیاں بھی عالم مستی میں محو رقص تھیں۔ اس پر نور فضا اور پرسرور ہوا نے اسے بھی عالم وجد میں لا کھڑا کیا تھا، اور سونے پہ سہاگا کہ اس قدر لطیف ہوا میں پھولوں کی خوشبو، گلاب کی فرحت بخش مہک، چنبیلی کی خوشبو شامل تھی، فضا کو مہکا رہی تھی۔ چوتھے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ یہ تو زمینی اشیاء کی متنوع کیفیت تھی، اور اس منظر کو مزید چار چاند لگانے کے لیے آسمان نے بھی اوس برسانا شروع کر دی تھی۔ اوس آج کل صبح سویرے ہر چیز صحن میں یا درختوں کے پتے کوئی بھی چیز آپ رکھ دیں، صبح نمی سے بھرپور ہوتی ہے، بھیگ گئی ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے قطرے جو دکھائی دیتے ہیں اسے اوس کہتے ہیں۔ اور برسانا شروع کر دی، ننھے ننھے بے رنگ اور صاف و شفاف شبنمی قطرے پھولوں کی پتیوں پر آ کر محو خواب ہو گئے، اور پھول جن کی خوبصورتی پہلے ہی بلا کی تھی اب مزید حسین ہو گئے تھے۔ بقول میر انیس، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا۔ موتی شبنم کے قطرے۔ پانچویں مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ ان شبنمی موتیوں کی چمک دھمک کے سامنے قیمتی ہیرے جواہرات لال و سبز یاقوت ہیچ تھے، کمتر تھے۔ ان شبنمی قطروں میں چمک کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فزیکل سائنس ہمیں اس کا ثبوت دیتی ہے کہ صبح سویرے جب شبنم پڑتی ہے تو یہ اندھی یعنی تاریک ہوتی ہے، بے نور ہوتی ہے۔ جو ہی سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں شبنمی قطروں میں داخل ہوتی ہیں، تو ریفریکشن اور ڈبل ریفلیکشن یعنی دوہرا انعکاس ہوتا ہے، جس سے دو شعاعوں کی ویو لینتھ میں معمولی سا فرق پیدا ہوتا ہے۔ جو ہی یہ شعاعیں اس عمل کے بعد قطرے سے باہر آتی ہیں تو آپس میں مل کر ویو لینتھ کے فرق کی وجہ سے جواہراتی چمک پیدا کرتی ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے
शबनम की चमक धमक जवाहरात को भी खजल कर देती है। छठे और आखिरी मिसरे में शायर कहता है कि न सिर्फ फूलों की पत्तियों पर शबनम थी, बल्कि दरख्तों के पत्ते भी शबनम से तरबतर थे, और यूं लगता था कि किसी ने इन पत्तों पर हीरे और मोती टांक दिए हों। जी बेटा, शबनम के कतरों की हकीकत मैंने आपको साइंस के ज़रिए से भी समझा दी और रवायती तरीके में भी समझा दी, लेकिन तजर्बाती तरीका आप खुद करेंगे। सुबह के वक्त अपने सहन में देखा करें, छत के बगैर जो जगह है वहाँ देखा करें, कोई भी चीज़ रख के देख लें, सुबह सुबह नन्हे नन्हे पानी के कतरे होते हैं, ठीक है, जिन्हें मोतियों से ताबीर किया है। ये असल में है क्या? ये शुआएं जो सूरज से आती हैं, डबल रिफ्लेक्शन यानी दोहरा इनअकास, जिससे दो शुआओं की वेव लेंथ में मामूली सा फर्क होता है बेटा। ये कोई लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत थोड़ा फर्क होता है इस लेंथ में, ठीक है। तो जब वो बाहर आती है कतरे से, तो आपस में मिलकर वेव लेंथ के फ़र्क की वजह से जवाहराती चमक पैदा होती है उसमें। अगर उनमें फ़र्क ना हो तो शायद वो चमक पैदा ना हो सके, ठीक है जी बेटा। अगला बंद इंशाअल्लाह कल करेंगे और इसको आपने अच्छी तरह से समझ कर पढ़ना है इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बाकी कल। लेकिन बच्चों प्लीज़ इन लेक्चर्स को सुने और समझें, किताब पढ़ें और देख कर लिखें प्लीज़, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।